صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا وہ جو ابھی شراب سے متعلق جو بات چلی تھی تو کسی کی کال آئی ہے، وہ کوئی تشویش میں تھے تو ہم چار آپ کو سنا دیں، سنائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ اپنا نام نہیں بتانا چاہتا۔ ابھی میں مدنی مسابقہ دیکھ رہا تھا باپا کا، جس میں شراب کے بارے میں کچھ ارشاد فرما رہے تھے، تو میں بھی ان میں سے ایک ہوں کہ جس نے زندگی میں ایک دفعہ شراب پی تھی، پر اب میں ہوں عطاری، تو میری رہنمائی فرمائیے کہ میرا کیا بنے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سچی توبہ کر لیجئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور عہد کر لیجئے کہ یا اللہ میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس کی تشویش بجا ہے، تشویش کرنی چاہیے کہ گناہ معاف ہو ہی گیا، اس کا ہم کو مطلب کوئی ظاہر ہے کہ تحریر تو ملے گی نہیں، نہ آواز آئے گی کہ اب تیرا گناہ معاف ہو چکا۔ تو اب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے کہ وہ کرم والا ہے، فضل و کرم والا ہے، وہ ضرور بخشے گا اپنی رحمت سے، اس کی رحمت پر نظر رکھیے۔ مایوس بھی نہ ہو کہ وہ مجھ گناہ گار کو نہیں بخشے گا۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، بڑھ کر ہے۔ غضب پر رحمت اس کی حاوی ہے، الحمدللہ اس کا کرم ہے۔ تو اس لیے آپ مایوس نہ ہوں، بلکہ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ توبہ پر آمادہ ہیں، جبھی تو آپ کو تشویش ہے۔ اور یہ کہ مزید اس کے لیے آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، وہاں بھی دعائیں مانگیں اور توبہ کریں، تو انشاءاللہ مزید آپ کو اس توبہ پر استقامت بھی ملے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب اسی طرح ایک ایس ایم ایس ابھی چائنا سے ہمیں ملا ہے کہ جو بیرون ملک جاتے ہیں نا، ملک سے، وہ زیادہ تر یہ شراب میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ ایس ایم ایس آیا کہ کچھ ان کے متعلق فرمائیں۔ چائنا سے بھی ایس ایم ایس آیا تھا۔ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مطلب مدنی پھول تھے، وہ چائنا ہو، جاپان ہو، چین ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، جہاں بھی شراب پیے گا گناہ گار ہے۔ یہ تو ہے نہیں کہ بھئی چائنا میں گناہ ہلکا ہو جائے گا تو جاپان میں معاف ہو جائے گا، ایسا تھوڑی ہے۔ شراب جہاں بھی پیے مسلمان کے لیے حرام 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 اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو دوسرے ملکوں میں دراصل وہی کہ وہ تھوڑا انسانوں کی نظر سے چھپنے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ یہاں جیسے پاکستانی ہے تو اپنے گھر میں گھر والوں سے شرمائے گا، یہاں کا ماحول، دوست و احباب کا ماحول، اس میں ذرا جھجک ہوتی ہے۔ وہاں جا کر بندہ یوں سمجھتا ہے کہ اب تو یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں کر لیتے ہیں، شراب پی لیتے ہیں، یہاں کون بولے گا، لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسوں کو ہی چوٹ کرنے کے لیے فرماتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ تب لوگوں سے چھپ بھی گیا تو اللہ تعالیٰ خبردار ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا بنے گا۔ اگر لوگوں نے دیکھ بھی لیا تو یہ کیا کر ڈالیں گے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے۔ خیر جو لوگوں سے ڈر کر بچتا ہے وہ بھی ایک گنا فائدے میں رہتا ہے کہ وہ گناہ سے تو بچ ہی گیا، لیکن اللہ سے ڈر کر گناہ چھوڑنا چاہیے ضمناً۔ پھر ٹھیک ہے لوگوں سے بھی ڈرے، اصل مقصد خوف اللہ کا ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور میں عرب شریف کے شہر دمام سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت
کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ کوئی درود شریف کا بادب طریقہ ارشاد فرما دیں کہ بغیر وضو کے کیا ہم درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک جو ہے وہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، بلکہ غسل فرض ہو تب بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر یہ کہ کلی وغیرہ کر لے۔ یہاں تک کہ اگر غفلت کے ساتھ پڑھا تب بھی یہ مقبول ہے درود پاک، البتہ یہ کہ با ادب با نصیب، جتنا ادب کرے گا اتنا اس کا نصیبہ چمکے گا۔ تو ذہن نصیب با وضو بھی ہو، خوشبو بھی لگائے ہوئے ہو، قبلہ رو بھی ہو، سبز گنبد کا رخ ہو۔ اب یہاں سے تو پاکستان میں تو ایسا کہ قبلہ رو بیٹھے گا تو آٹومیٹک وہ گنبد خضرا کی بھی وہاں سمت بن جاتی ہے، 15-20 ڈگری کے آس پاس یہ یہاں ہمارے یہاں باب المدینہ سے جیسے کہ وہ مدینہ منورہ بھی ہے، کعبہ شریف سے 15 سے 20 تک کے اینگل پر۔ ہند پر بھی تقریباً یہی بنے گی، ہند، بنگلہ دیش، سری لنکا، جو بھی مطلب ہے نا کہ مشرقی ممالک ہے نا، مغربی ممالک کا پھر شاید نظام اور ہو۔ اور جو مکہ مکرمہ میں رہتا ہوگا اس کے لیے سمت بدلتی رہے گی، جو مدینہ منورہ میں رہتا ہوگا اس کو سرکار کے روزے کی سمت کرنی ہوگی۔ تو اس طرح یہ کہ بہرحال سرکار کے روزہ پاک کی طرف یا مدینہ پاک کی طرف رخ کر کے دو زانوں بیٹھے، آنکھیں بند ہو، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تصور میں ڈوب کر جو درود السلام عرض کرے، اس کی تو ظاہر ہے کہ وہ شانی کیا ہوگی۔ تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ایک بار کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، جب میرا خیال ہے اجتماع گلزار حبیب میں شاید ہوتا تھا اس وقت، جمعرات کو یا ہفتے کو اجتماع ہوتا تھا، ہفتہ وار، ان دنوں خیال میں ہفتے کو ہوتا تھا ہفتہ وار اجتماع۔ اب تو جمعرات کو ہوتا ہے نا، شب جمعہ، وہ شب اتوار، یعنی ہفتہ اور اتوار کے درمیان شب۔ تو ایک بار وہ اجتماع کے بعد دعا، یہ عام جو اردو میں اپنے دعا مانگتے ہیں نا، یہ دعا نہیں ہوئی تھی، روٹین سے ہٹ کر صرف درود شریف پڑھے گئے تھے۔ دعا مانگنے والے نے صرف درود و سلام، درود شریف وہ پڑھے جا رہا تھا، اور جو اجتماع تھا اس پر ایسی رقت طاری تھی کہ آپ نے بہت کم دیکھی ہوگی، یعنی کہ وہ رو رو کر چیخ چیخ کر قوم نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، بولتے ہیں نا، اتنا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ اس منظر بس ایک ہی بار زندگی میں ہوا ہے، میں نے دیکھا یہ، تو پتہ نہیں اس کا کوئی عینی شاہد اس میں ہوگا بھی نہیں شاید، بہت پرانا واقعہ ہے، بہت مشکل ہے، سب میرا خیال نئے ہیں یہ، ایسے اسلامی بھائی ہوں گے لیکن اس وقت یہاں شاید موجود نہیں ہوں گے، وہ ایک ہی بار دیکھا ہے۔ تو درود شریف میں بھی الحمدللہ ظاہر ہے کہ وہ ایک کشش تو ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد ندیم اطاری بات کر رہا ہوں، مرکز الاولیاء لاہور سے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں مدنی عرض ہے کہ الحمدللہ جب ہم آپ کو مدنی چینل کے اوپر پانی پیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں، اور اس میں کیا حکمت ہے کہ آپ پانی پیتے ہوئے کچھ اپنے لب مبارک کو جنبش دیتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں، ذرا وہ بتا دیں تو ہماری رہنمائی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، مدنی عرض ہے کہ میری والدہ محترمہ بیمار ہیں، بہت بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امی جان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کرے اور نیکیوں اور سنتوں بھری طویل زندگی نصیب کرے۔ میں آپ کی دلجوئی کے لیے پانی کا پیالہ بھر لیتا ہوں۔
مگر اس وقت جو بھی ہوتا ہو اب تکلف ہوگا ظاہر ہے. اللہ مجھے معاف فرما دے. پہلے سے وضاحت کر دیتا ہوں ظاہر اب تو تکلف ہوگا کہ اب تو مجھے وہ آپ کو دکھانا ہے نا. چلو میں سکھانے کی نیت کر لیتا ہوں کہ کیا کرنا چاہیے، تو مجھے بھی کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور دل جوئی کسی مسلمان کی کرنا ثواب ہے، مگر یہ بھی نیت ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے میں اس کی دل جوئی کرتا ہوں. میں ان کی بھی دل جوئی کرتا ہوں، اور جو مسلمان مجھ سے محبت کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ سب خوش ہوں گے. مٹی کے پیالے میں پانی پینا جو ہے نا یہ ثواب ہے، جبکہ نیت کرے ثواب کی رضا الہی کے لیے میں مٹی کے برتن میں کھاؤں گا پیوں گا. جیسے کہ وہ رد المحتار کے حوالے سے کہ جو اپنے گھر میں مٹی کے برتن بنواتا ہے فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. مدنی انعامات میں بھی مٹی کے برتنوں کو ہم نے جگہ دی ہے، بلکہ مٹی کے برتنوں نے مدنی انعامات میں جگہ تشریف فرما ہوئے ہیں مٹی کے برتن الحمدللہ. اور ہمارے یہاں دعوت اسلامی والوں میں تو ہزاروں ہوں گے جن کے گھروں میں مٹی کے برتن کچھ نہ کچھ ایک دو اس طرح ہوں گے ضرور. کیا خیال ہے؟ آپ تائید کرو ہیں نا مٹی کے برتن؟ دیکھو ماشاءاللہ کتنوں کے پاس مٹی کے برتن ہیں. اب یہ کہ پانی پینا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ویسے اگر کچھ بھی نہیں پڑا، الٹے ہاتھ میں پکڑا، کھڑے کھڑے پی گیا، نہ بسم اللہ پڑھی نہ حمد کری، کچھ بھی نہیں کیا، تو بتائیے کتنے گناہ ہوں گے؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ آپ بتائیے. چلیے جی. اس کو قے کرنا چاہیے وہ الگ بات ہے. گناہ کتنے ملیں گے میرا سوال یہ ہے. گناہ نہیں ہوگا، الٹے ہاتھ سے پیے، کھڑے کھڑے پیے، ایک سانس میں پی جائے، نہ بسم اللہ پڑھے نہ الحمدللہ کہے، شیطان پی ڈالے گا. اس کو تو پینے نہیں دینا اپنے کو. نہیں کہ مولانا صحیح مسئلہ بتاؤ نا. ابھی نہیں، جس نے بتایا کہ کچھ نہیں ملے گا وہ کون تھا؟ چلو آپ بتا دو کیا ہوگا. ہاں یہ مولانا ہے بھائی. یعنی کوئی الٹے ہاتھ سے کھڑے کھڑے بغیر بسم اللہ پڑھے، نہ حمد کرے نہ بسم اللہ پڑھے، کچھ بھی نہیں کرے، کھڑے کھڑے ایک سانس میں غٹ 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 کر کے چڑھا گیا، گناہ گار نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو گناہ نہیں ملے گا. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے لیے یغفر اللہ لنا ولکم، آمین. چلو یار آپ کو تحفہ بھی دوں کچھ. یہ میرے ہاتھ میں آ گئی وسوسے اور ان کا علاج. لیکن بہت سارے ثواب سے وہ محروم ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وہ، اور اب حساب بھی اس کے پلے رہا پانی پینے کا. مباح تو ہے اس طرح کرنا، انہیں مطلب ہو سکتا ہے کوئی کراہت تنزیہ کا، اس میں پتہ نہیں ہے مجھے کہ وہ اس طرح اس نے کیا، کیونکہ یہ ہمارے ماحول میں تو تنفیر عوام کا باعث. اگر ہمارے یہاں کوئی، جیسے میں کھڑے ہو کر یوں پیوں نا تو میرا کتنے تو میری بیعت بھی توڑ دیں شاید، خلاف اولا. ہاں تو پھر بھی وہ کراہت تنزیہ اور خلاف اولا ایک ہی، مگر کراہت تنزیہ تو جی دلیل چاہیے اس کے لیے، بہتر نہیں ہے. تو بہت سارے ثواب سے وہ محروم رہے گا. اب چلیے کہ کئی سنت ہے نا اس کی. بیٹھ کر پینا سنت ہے، اس میں دیکھے کہ کوئی کچرا کنکر وغیرہ تو نہیں، یہ بھی اس کا ادب ہے دیکھنا. اجالے میں پیے. اچھا 3 سانس میں پیے کہ ایک گھونٹ میں پی جانے کو اونٹ کی مثال دی ہے کہ اونٹ کی طرح ایک گھونٹ میں کھٹاکھٹ نہ چڑھا جائے. چھوٹے چھوٹے گھونٹ پیے، چوس چوس کر پیے کہ بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری ہوتی ہے.
घट घट आ जाना, बड़े घूंट, तो ये तिब्बन मुज़िर है, तो जिगर की बीमारी हो सकती है। तो इस तरह मतलब ये कि सुन्नतों के मुताबिक, लेकिन सवाब उसी दम मिलेगा जबकि नीयतें हों। अगर बैठकर पिया, मिट्टी के बर्तन में पिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, हम्द करी, सवाब नहीं मिलेगा जब तक नीयत ना हो सवाब की। ये आदत हुई कि चलो आदत है बैठ कर पीते हैं, 3 सांस में पी लेते हैं, आदत है। सवाब उसी सूरत मिलेगा पहले नीयतें कर लें। तो अब नीयतें किस तरह करेंगे? मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए पी रहा हूँ, क्योंकि ये इबादत पर इससे कुव्वत हासिल होती है। पानी नहीं पियो फिर नमाज आप पर कितनी भारी हो जाती है आपको पता चल जाएगा। एक दिन नहीं पियो, या जब रोज़ा रखा होता है शाम को असर में कैसा, गर्मियों में, फिर मगरिब में जब पानी पी लेते हैं तो फ़र्क पड़ जाता है। या नफली रोज़ों में भी अंदाज़ा होगा किसी को, पानी के ज़रिए, इसके ज़रिए मैं इबादत पर कुव्वत हासिल करूँगा। बिस्मिल्लाह पढ़कर पीऊँगा, हुसूल सवाब के लिए मिट्टी के बर्तन में पीऊँगा, बैठ कर पीऊँगा, 3 सांस में चूस चूस कर पीऊँगा। चूस चूस कर पीना सुन्नत है, ये तो शायद गालिब अक्सरियत को आता ही नहीं होगा। अब हम चूसते भी तो शुश शुश की आवाज़ निकल, आवाज़ ना पैदा होना भी सुन्नत है। कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह फ़र्क पड़ जाएगा, कम निकलेगी, निकलेगी नहीं निकलेगी इस तरह। मैंने अपने तौर पर जो तजर्बा किया कि वो गिलास में मुझसे चूस कर नहीं पिया जाता, इसमें कदर आसानी होती है। इस प्याले में मिट्टी के कुशाद है ना, मगर ये हमारे यहाँ राइज नहीं है। ये माहौल में भी राइज है तो बस वो खाली रखने के लिए राइज है, बाकी मेहमानों के लिए खूबसूरत गिलास और जग होते हैं। बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए भी वो खूबसूरत गिलास शायद रखे जाते हैं दस्तरखानों पर, स्टील वगैरह के। इसमें पीते नहीं हैं, बहुत कम। मेरे ऐसा कभी आ जाए सामने तो रख देते हैं, मेरा अगर वो अंदाज़ा हो जाता है, बाद में मेला कुचेला होता है तो अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरे लिए संभाल के रखा होगा। वल्लाहु आलम। तो ये नियतें आपने की ना। अच्छा, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के पीऊँगा और जब पी चुकूँगा तो अल्लाह की हम्द करूँगा। हर घूंट पर अल्हम्दुलिल्लाह या वाजिदो बिस्मिल्लाह पढ़ूँगा। कभी कभी याद आने पर मैं कर लेता हूँ, तो मुतलकन ज़िक्रुल्लाह करने में हरज तो नहीं है ना पीने में। बल्कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो इन खाने पीने में बड़े अज़कार और लिखे हैं अपने उसमें कि मुसलमान का कोई काम ज़िक्रुल्लाह से खाली ना हो, कुछ ना कुछ ज़िक्र अज़कार उसमें हो। यहाँ तक कि कोई गिनती की चीज़ खाए तो वो ताक अदद ले, ताकि तौहीद का तसव्वुर कायम हो, वहदानियत का, कि वो उसका खाना भी एक यानी कि वो अल्लाह की याद का एक मतलब जुज़ बन जाए। 3, 1, 3, 5, जैसे खजूरों की मिसाल दी है, खजूरें खाने 1 खाए, 3 खाए, 5 खाए, 7 खाए, जुफ्त ना खाए। ताक सिंगुलर, वाहिद जमा में नहीं, वो जमा नहीं, क्या वो अपने वो दो ताक और जुफ्त, इसका हसन हमारी मेमनी तो 1 किलो ने बेकिलो बोलते हैं, 1 किलो बेकिलो। ये तो मेमन भी नहीं समझते, खराबी किया है ना, मेमन समझते भी नहीं हो। ताक और जुफ्त में आवाम नहीं समझते होंगे, तो इंग्लिश बोलो ना, सिंगुलर ओड और कुछ है वो याद नहीं आया। इवन और ओड, इवन, 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 हाँ इवन उसको बोलते हैं ना, सिंगल, जुफ्त को, जुफ्त को। अच्छा, इवन, हाँ, और ओड, और डी आखिर में, हाँ जी, डी आता आखिर में, तो डी से दावत इस्लामी। ऑड और नेवर, इवन, इवन, ऑड एवन, ऑड एवन, तो ऑड पिए एवन ना पिए, राइट, जज़ाकल्लाह। ऑड खाए यानी खजूरें, एवन ना खाए, जायज़ है एवन खाए तो जो भी चीज़ें हैं, रोटियां भी खाए तो 1 खाए, या टुकड़े खाए तो 3 खाए, 5 खाए। मगर ये क्या वो 4 में ही पेट भरा और गुंजाइश अब 5 में की नहीं है और ज़बरदस्ती ठोसा, तो फिर वो मौलाना फिर बोलेंगे कि वो भूख से ज़्यादा खाना, जबकि सन्ने गालिब हो के बीमार हो जाएगा खाएगा तो। अब ये
5वां खाना हराम हो जाएगा। इसलिए वो ये मसला है। तो भूख से ज़्यादा ना खाए, यानी इतना खा लिया है कि अब खाएगा, पेट भर गया, अब खाएगा तो बीमार हो जाएगा, तो अब ये जायद खाना हराम। तो चलिए ये, और सीधे हाथ से पीना भी सुन्नत है, खड़े खड़े नहीं पीना है, बैठ कर पीना है, और वो एक सीधे हाथ से पीना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सांस ले, फिर प्याले से हटाकर सांस निकाले, ठीक है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह या वाजिदो बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह या वाजिदो बिस्मिल्लाह, ठीक है ना। 2 बार एक एक घूंट पिया। अब तीसरे में जितना चाहे पी ले, तीसरे सांस में बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कि बार बार ये बाज़ होकर आवाज़ निकल गई है, तो ये सुन्नत नहीं है आवाज़ निकलना, निकल जाती है, कोशिश करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो कुदरत हासिल हो जाएगी कि आवाज़ बिल्कुल ना निकले। ये प्याला अब इसको रख दिया, इसमें फिर मैं क्या करता, आप देखते हो खाली प्याला देखता रहता हूँ, इसको रख देते ना, तो दीवारों पर जो पानी है ना, ये आहिस्ता 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 इसके पेंदे में जमा हो जाता है, 1 2 3 कतरे जमा हो जाता है। तो ये फिर इसको मैं कोशिश करता हूँ कि हवा ना ले जाए, मैं इसको वापस हासिल कर लूँ, सूख ना जाए या ज़ाया ना हो। मगर मैं इसको कोई वाजिब या फ़र्ज़ नहीं करार दे रहा, मेरा तरीका बता रहा हूँ कि ये पानी भी क्यों जाए ज़ाया, क्योंकि इस पर अब उर्फ़ है, ये सब लोग छोड़ देते हैं जनरली, तो इस पर क्या हुक्म लगेगा ये मेरे को नहीं पता। अब देखो ये अभी मैं आपको कतरे टपका के दिखाऊंगा इसके, इंशाअल्लाह अगर ये हमारे कैमरे ने फुर्ती दिखाई तो पकड़ लेगा इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो गिरे ना कतरे, 2। अब एक और पर तोल रहा है आने के लिए, आजा तू भी आजा। इसको थोड़ा मुझे सपोर्ट करना पड़ता है आखिरी को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। तो इसी तरह बोतल भी जब खाली हो जाती है ना, तो इसके पेंदे में चंद कतरे जमा हो जाते हैं, तो फिर उसको निकालने पड़ते हैं, इससे छोड़ ना दिया जाए। इस तरह वो दूसरी चीज़ें जो आप पीते हैं, ठंडी बोतलें, वो तो उसकी तो कीमत ज़्यादा होती है, तो उसमें भी लोग छोड़ देते हैं, चाय के प्याले में कुछ कतरे छोड़ देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। इसको भी बिल्कुल साफ़ कर देना चाहिए। मैं तो प्याला भी धो के पी लेता हूँ चाय का, मेरी आदत यही है, मामूल यही है कि इसमें भी कुछ ना कुछ इसकी दीवारों में चाय लगकर चली जाती है। तो हदीस पाक में ना, तुम नहीं जानते खाने के किसी हिस्से में बरकत है, तो चाय तो ठीक ठाक ग़िज़ा है, इसमें तो दूध होता है, और पानी भी ज़ाहिर है कि एक तरह की ग़िज़ा तो है ना पानी। अब ये पता नहीं इसमें ग़िज़ा का इतलाक़ होता है या नहीं। जमजम के बारे में तो है कि उसमें पानी भी है और ग़िज़ा भी है गालिबन, है ना। और दूध के बारे में तो है पानी भी है ग़िज़ा भी है। और जमजम के बारे में पता याद नहीं रहा है या नहीं है, कोई रिवायत याद नहीं है। गालिबन दूध के बारे में जमजम का ये कि जिस लिए पिए, ये जमजम जिस लिए, ये जमजम उस लिए है जिस लिए इसको पिए कोई, इसी जमजम में जन्नत है, इसी जमजम में कौसर है। एक मेरे अपने एक ईसाई भाई हैं मामे वाले, इन्होंने मुझे बताया था कि मेरे वालिद साहब बिछड़ गए थे, हज पर हम गए थे, वालिद साहब बिछड़ गए थे, 2-3 दिन तक बिछड़े रहे, और इनके पास पैसे भी नहीं थे,
اب بیچارے وہ ڈھونڈتے رہے، لیکن والد صاحب بھی وہ ٹھیک دیوانے نکلے. وہ مسجد الحرام چھوڑتے ہی نہیں تھے، مسجد الحرام میں پڑے رہتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، خالی آب زمزم پیتے تھے تو موج کرتے تھے. یہ میرے مطلب مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں، ان کے والد صاحب تو فوت ہو گئے، ان کے بیٹے کو بھی جانتا ہوں. اپنے وہ شاید سن رہے ہوں تو مسکرا رہے ہوں گے کہ آج میرا بھی ذکر ہو ہی گیا. امام والد صاحب بھائی کھارادر کی طرف رہتے ہیں، شہید مسجد کے مقتدی ہیں. تو یہ زمزم ہے، اس میں غذائیت ہے. اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو حدیثوں میں کہ وہ غالباً 20 دن یا کتنے دن، تعداد بھول گیا ہوں، اتنے دن صرف انہوں نے زمزم پر گزارا کیا تھا. تو آب زمزم ہے، اس میں تو بہت برکتیں ہیں، بہت ہی برکتیں ہیں. تو بتاؤ کہ وہ کائنات کا سب سے افضل پانی کون سا ہے؟ کون بتائے گا؟ جوش میں آب زمزم بول دیا. ماشاء اللہ، نہیں دیوانوں یہ باتیں تو معلوم ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، ندیاں وہ اس میں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. پنجابی تو جھوم رہے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت نے پنجاب کا ذکر کر دیا. پنجاب کے معنی پنج آب، تو وہ پنجاب، پنج آب نہیں کہیں گے، پنجاب. تو کئی بار یہ معجزہ ظہور پذیر ہوا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلے، اور بے شمار صحابہ کرام علیہ رضوان اس پانی کو پی کر سیراب ہوئے، وضو کیا. سبحان اللہ. تو یہ پانی مبارک جو انگلیوں سے نکلا نا، یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے اور آب کوثر سے بھی افضل ہے. سرکار سے جو نسبت ہے نا، اتنی بہت زیادہ نسبت ہے نا، انگلیوں سے ظاہر ہو نا، مبارک انگلیوں سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش پر آتی ہے جب غم خواری، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں. آپ اوپر آ جاؤ یار، آپ سے راہ بھی نہیں جاتا، آ جاؤ اوپر. نہیں ماشاءاللہ کوالٹی ہے ان کی، شعر ڈھونڈ لیتے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے بیچارے بیٹھے رہتے ہیں. کوالٹی ہے. میں پسند نہیں کرتا نعت خوان نیچے بیٹھ کر نعت پڑھے، اب یہ مانتے نہیں، بیٹھ جاتے نیچے لوگ. کیونکہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں ممبر پر ان کو بٹھا کر ان سے نعتیں سنی تھی. تو حدیث ہیں، یہ ایسی روایتیں تو آپ سب کو معلوم ہوں گی. پھر بابا یہ وہ پانی ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک انگلیوں سے گزر بہا کہ اسے پینے والے بھائی پی گئے، اب یہ پانی کوئی نہیں پی سکتا بابا. اب ان کی مثل کوئی بن ہی نہیں سکتا. جی بابا، صحابہ کی مثل بھی نہیں بن سکتا. یہ ان کا حصہ تھا، لے گئے اب امپوسیبل. ماشاءاللہ. اب کہاں نصیب، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. علی محمد.
ابھی ان کو بولنے کا موقع کب دیں گے؟ مدنی چینل کے ناظرین بابا ہو گیا دھک سے کلیجہ میرا، ہائے آف ایئر کی سنانے والے. ہمیں یہ امین بھائی بیٹھے ساتھ تو یہ کہہ رہے کہ نمازی ملتے ہیں مسجدوں میں، بولے ہم یار رات رات بیٹھے رہتے دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل، مذاکرہ چل رہا ہوتا ہے. تو آج ویسے خیر یہ جو ابھی جمع ہوئے ہیں آج تو ان کے لیے نا بول کے لب آزاد ہے تیرے، کلی اختیارات، کلی اختیارات ہوں گے. مگر ہمارے ملک کے قانون کے پیش نظر اور دائرے کے اندر تو رہیں گے، یہ ہمارے اہل علم اسلامی بھائی ہیں، بہت محتاط ہو کر بولنا ہے، کیونکہ مووی تو بنی رہی ہوگی نا، بھلے نا وہ فیر ہوں گے تو کیا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اب چند ایک سوال نہیں لے لیں، چند ایک مطلب تھوڑے وہ ان کا کچھ ان کی دھیرج کھٹ جائے گی، صبر کا پیمانہ ان کا کہیں لبریز نہ ہو جائے. نہیں بس انشاءاللہ وہ ہم کو اثرات یاد ہے کہ تم کو بولنے کا موقع دیں گے نا، رات ہے ماشاءاللہ ہمارے بابا ابھی ان کے پاس ہو یا نہ ہو رات. خطیب بھی تو ہوں گے نا اس میں، خطیب اعظم بھی ہوں گے، مواد ہی مل رہا ہے نا. بیان کیا کریں گے؟ سوئیں گے نہیں تو آدھا دن سو لیں گے دن میں انشاءاللہ جمعہ تک وقت ہے. ذرا وہ کچھ بیچارے اسلامی بھائی ہیں کچھ ان کو میرے خیال میں حاجی چلو ایک سوال دے دو بس، اب ان کو موقع ایک سوال ہے. چلو یار بیچارے اس کا علاج تو نکالیں، چلیں ان کو. پھر ملاقات بھی ہے نا قافلے والوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے غصہ بہت آتا ہے، اس غصے پہ میرا قابو بالکل بھی نہیں رہتا. میں کسی سے لڑتا ہوں، جھگڑتا ہوں، ہر چیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں، اور یہاں تک کہ اپنا اتنا نقصان کر بیٹھتا ہوں اس کا مجھے علم ہی نہیں ہوتا. آپ مجھے اس کا کوئی حل بتائیں یا کوئی ایسا مرحلہ بتائیں جس پہ میرا غصے پہ قابو آ سکے اور مجھے سکون ملے. غصہ تو دیکھو ایک دن کے بچے کو بھی آتا ہے، ایک مبالغہ ہے، بچے کو آتا ہے غصہ. بچے جب غصہ آتا ہے نا تو یہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ احتجاجی نعرے لگاتا ہے، روتا ہے، وہاں کر رہا ہے. وہ آپ کو کیا پتا کہ یہ ابھی جلال شاہ کی سواری آئی ہے اس پر، امی نے دودھ نہیں پلایا ابھی تک، تو احتجاج کی وہ صدائیں لگا رہا ہے، جلدی دودھ پلاؤ اس کو. زیادہ دیر لگی زیادہ وہاں کرے گا کہ اب مطلب وہ قابو سے باہر ہی ہے. تو بچوں کو بھی واقعی بچوں کو بھی غصہ آتا ہے، اور بوڑھوں کو آتا ہے نہیں آتا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ کہ غصہ ہر ایک کو آتا ہے جنرلی. عوامی مقولہ ہے کہ غصہ حرام ہے، یہ مقولہ غلط ہے کہ بعض صورتوں میں غصہ آنا چاہیے، ضروری ہوتا ہے. جب شریعت کی حد توڑی جائے تو اس وقت وہ بالکل ٹھنڈے شاہ مسکراتے رہیں تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ اور تو غصے کا موقع ہے تو جب اللہ کی حد توڑی جائے تب بھی غصہ آئے. اور بچہ 7 برس کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو تو مار کر پڑھاؤ. اب 10 برس کا ہے بچہ فجر میں نہیں اٹھا تو آپ اس کے لیے مطلب اچھی سی ٹافی لائیں گے، خوب خوش ہوتے مسکراتے ہوئے اس کو ماریں گے، ایسے تھوڑی ہوگا. آپ کو غصہ آنا پڑے گا. جو غصہ آئے گا لال پیلے ہوں گے تو وہ مارنے سے پہلے بیچارہ آپ پڑے گا نیچے خوف کے مارے کہ ابو اب نہیں کروں گا، اب نماز کے لیے اٹھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو 10 سال کا ہو تو مار کے پڑھانا ہے، یہ حدیث پاک میں حکم ہے. اسی طرح اور بھی مواقع ہیں غصے کے اظہار کے، کہ بعض اوقات تو ضروری بھی ہے غصہ. اب اپنے نفس کے لیے جو غصہ آیا، اب آ گیا، اس پر بھی کوئی حکم نہیں لگے گا. غصہ آ گیا بیچارہ بے اختیار کرے گیا. اب غصہ اس نے کس طرح نافذ کیا اس پر گناہ کا ترتب ہوگا. اب اگر اس نے غصے میں گھورا اس کو، اور اس کا وہ گھورنا اس وقت شریعت کی اجازت سے نہیں تھا، تو اب یہ گناہ گار ہوگا، ناجائز ہے کسی مسلمان کو اس طرح گھور کے ڈرانا. ایک تو اب گھورنے کا کہ اس نے گھورا تو یہ ایک گناہ ہوا، ٹھیک ہے نا. اب گھورنے کے ساتھ ساتھ اس نے گالی بھی دی،
اب گناہ میں مزید ہلاکت کا اضافہ ہوا، خطرناک صورت اختیار کیا. اب تیسری صورت، غصہ آیا، گھورا، گالی نکالی، لپکا اور اٹھا کے رکھ دیا اس کو. تو یہ اب تیسری صورت شامل ہو گئی غصے میں، ہلاکت اور بڑھ گئی. غصہ آیا، گھورا، گالی نکالی، دوڑا، نکالا، فائر کر دیا، بندہ گرا دیا. اب وہ زخمی ہے تو اس کا گناہ اپنی جگہ پر ہوگا، مر گیا تو گناہ اور بڑا ہو گیا، ہے نا. تو غصے کا نفاذ جیسا ہوگا نا ویسا ویسا وہ گناہ کی وہ شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی جہنم میں ایک دروازہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو ایسے غصے والوں کو جہنم کے اس دروازے کا نقشہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جو غصے میں کچھ کا کچھ کر ڈالتے ہیں، مارا ماری کر دیتے ہیں. تو غصہ آئے تو بندے کو چاہیے کہ پی جائے. اس کو پیے کیسے؟ مٹی کے برتن میں پیے یا اسٹیل کے گلاس میں پیے. یہ پھر ذہن آپ کے آگے پینا، ارے پینا اس طرح نہیں پیا جاتا. پینا یہ یہاں مطلب ایک سمجھو محاورتاً پینا ہے یا استعارہ ہے کہ مرادی معنی ہے کہ پینا مانے ضبط کرنا، یہاں غصے کو ضبط کر لے. تو حدیث پاک میں اس کی فضیلت کہ کوئی گھونٹ ایسا نہیں جیسا غصے کا گھونٹ ہے کہ بندہ اس کو پیے. یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے غصہ پی جانا. تو غصہ آنا گویا ثواب دلانے کے لیے آیا اور آپ نے حاصل کر لیا. کھڑے تھے تو بیٹھ جائیے، بیٹھے تھے تو لیٹ جائیے. غصے میں لیٹے تھے تو چپٹ جائیے زمین سے لیٹ کر، تو غصہ انشاءاللہ اتر جائے گا. غصہ آئے تو وضو کر لے تو انشاءاللہ اس سے بھی غصہ دور ہوگا. غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، لا حول شریف پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ لے. تو اس طرح مطلب یہ کہ علاج کرے. غصہ آئے تو حدیث شریف میں کہ چپ ہو جائے، بولے نہیں. غصے میں بندہ جب بولے گا پھر اوٹ پٹانگ باتیں کرے گا، غیبتیں کرے گا، تہمت لگا دے گا، عیب اچھال دے گا، اس کی دل آزاری کر دے گا، بہت کچھ کر دے گا، پول کھول دے گا، اپنا پول کھول دے گا. غصے میں آ کر اپنے گناہ کا اظہار کر بیٹھے گا. بہت یعنی غصے میں اگر یوں دیکھنے جانا جب بندہ بولتا ہے نا تو پھر وہ دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف فائرنگ اس کی مطلب ہے نا کہ بے ترتیب فائرنگ ہوتی رہتی ہے اور پتہ نہیں کیا کا کیا ہو جاتا ہے. اس لیے غصہ ہے چپ. قفل مدینہ اگر غصے میں نہیں لگائے گا تو کب لگائے گا؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک دم چپ سادھ لے. اچھا غصہ آیا تو وہاں سے ہٹ جائے. جیسے کہ اس پر غصہ آیا، اس نے کوئی ایسی حرکت کی جو اپنے مزاج کو ناگوار گزری تو اب اس سے ہٹ جائے. یہ نہیں کہ تو دفع ہو جائے، اس کو نہیں بولے پھر دل آزاری، وہی گناہ کا دروازہ کھلا. تو گناہ ہو گیا بلکہ بلا اجازت شرعی اس کو کہا کہ چل دفع ہو جا. یہ تو سخت دل آزاری ہے مسلمان کی. نہیں تو دفع ہو جا، تجھے غصہ ہے، اس کو تھوڑی ہے. تو ادھر سے غصہ ہے تو ہٹ جائے یہاں سے. تو غصہ دلانے والی چیز جب نظروں سے ہٹ جائے گی نا پھر بھی غصے پر کچھ نہ کچھ یعنی کہ وہ ہلکی ہو جائے، غصہ ہلکا ہو جائے گا. تو اس طرح غصے کا علاج ضروری ہے. خالی یہ بولتے رہنا اور یہ بھی ذہن میں رکھیے میں بہت غصے والا ہوں، مجھے بہت غصہ تھا، میرا غصہ بہت خراب ہے، میں روزے سے ہوں، مجھے غصہ مت دلا. تو ایک تو یہ کہ میں غصے والا بہت ہوں، یہ ذہن بنانا نفسیاتی طور پر اس کے غصے کے اضافے کا باعث، یہ مدنی پھول ذہن میں رکھ لیں. میں بہت غصے والا ہوں، مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے. یہ ایک نفسیاتی مرض ہے. اس کی وجہ سے بندہ مزید غصیلا بنتا چلا جاتا ہے. ایک یہ کہ دوسروں کا کہنا کہ یار یہ بہت جلالی ہے، یہ ہمارے یہاں ماحول میں بھی دیکھا ہے، یہ بہت جلالی ہے، یہ بہت جلالی ہے، میرا بیٹا بہت جلالی ہے. یہ پھر غیبتیں پیچھے سے بولا انمان ہو کر جلالی، غصے والا پیچھے سے کسی کو کہا بلا اجازت شرعی، تو چاہے بچے کو ہی کہا تو یہ بھی غیبت ہے. تو اگر کوئی آپ کو کہتا رہے گا یہ جلالی ہے جلالی ہے جلالی ہے تو یوں بھی بیچارے کو اس کو آپ نے کہہ جلالی بنا دیا. وہ غصے وہ بس کو لگے گا کہ میں ہوں ہی غصے والا، اپنے ہی غصے والے بھائی بچ کے رہنا،
میرا غصہ خراب ہے، میں جلالی ہوں. تو اس طرح کسی کا نام ڈال دینا جلالی، یہ بھی بری بات کہ وہ بیچارہ پھر وہ جمالی بن نہیں پائے گا، نفسیاتی طور پہ بہت دشوار ہے اس کے لیے. تو بعض اوقات اطراف کا ماحول بھی غصے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے. پھر غصے کے قصے سنانا، یار اس نے میرے کو چڑھا، اپنے کو غصہ یار اٹھا کے رکھ دیا، دانت توڑ دیا اس کے، یار واہ یار. اب یہ آپ کو پتہ ہے غصے کو یہ مسکے لگ رہے ہیں، اور یہ پھر غصہ جو مزید، تو وہ غصے کے قصے بھی نہ سنائے جائیں، کیونکہ غصہ کر کے اگر کسی کو نقصان پہنچائے، گناہ کیا، ایک گناہ کر کے اس کا اظہار کرنا یہ اس سے بڑا گناہ، کیونکہ یہ بے باکی کی علامت ہے. گناہ کا اظہار جو ہے بے باکی کی گناہ اظہار ہے، اور بے باکی کا گناہ جو ہے نا اس سے ایمان کو خطرہ ہے، برے خاتمے کا خوف اس سے بڑھ جاتا ہے. کہ جو مطلب ہے کہ ایک تو گناہ کرتا ہے اور پھر خدا سے نہیں ڈرتا، شرماتا نہیں، اللہ سے نہیں شرماتا، رسول سے نہیں شرماتا، بندوں سے نہیں شرماتا، اس گناہ کا علل اعلان وہ اظہار کرتا ہے. تو فاسق کے مولن برا ہے نا عام فاسق سے، ڈر ڈر کے جو چھپ کے گناہ کرتا ہے برا تو ہی ہے، لیکن جو علل اعلان گناہ کرتا ہے یہ برا تر ہے، یہ بد ہے، یہ بدترین ہے کہ یہ شرماتا نہیں ہے، بے باک ہے، اس کے ایمان کا خوف ہے. اللہ نہ کرے کہ برے خاتمے کا یہ شکار ہو جائے، بے باک. تو اعلیٰ حضرت نے بے باکیوں سے پناہ مانگی. جو شروع میں نے شعر پڑھا وہ اعلیٰ حضرت کا، تو ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی تواضع ہے، ہمارے لیے اس میں درس ہے. یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ، اللہ ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو یہاں بے باکی سے مراد وہ ہے کہ چھپ کر بھی گناہ نہیں کیا، دلیری کے ساتھ دیدہ دانستہ گویا گناہ کیا، اور یہ اعلیٰ حضرت سے متصور نہیں ہے. چھپ کر گناہ کا بھی میرے نزدیک تصور نہیں ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت ایسا کرتے ہوں. نہیں، میں نہیں، کوئی کسی مسلمان کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے کیا جائے کہ ولی کامل کے بارے میں نعوذ باللہ یہ ذہن بنا دے کہ چھپ کر گناہ کرتے تھے، جبھی تو بے باکی کہہ رہے ہیں. یہ ان کی عاجزی ہے. میرے آپ کے لیے یہ اس میں نیکی کا نیکی کی دعوت ہے، مدنی پھول ہے کہ بے باکی نے دیدہ دلیری کے ساتھ کھلا گناہ کرنا، بے خوف ہو کر، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، منہ توڑ دوں گا منہ، یہ ہے بے باکی. ایسا کس کے رکھا تھا یاد کرے گا. یہ جو قصے سناتے ہیں نا بٹاکیاں کرتے ہیں، بٹاکی بولتے ہیں اس کے عام لوگ، یہ کرتے ہیں نا، یہ مروا دیں گی مروا. اگر یہ ظلم، ایک تو ظلم، پھر اس کو بے باکی کے ساتھ انہیں کرنا اور بیان کرنا، یہ یقین مانے اس میں برے خاتمے کا خوف ہے. یہ اس میں ایمان چلا جائے، اللہ نہ کرے. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. چھپ کر گناہ کرے، جب بھی بندہ سوچے کہ کوئی نہیں دیکھتا تو کیا ہوا یار، رب تو دیکھتا ہے، اور جزا سزا کا وہ مالک ہے، یہ بندہ تھوڑی مالک ہے. تو اس سے ڈرے. تو یہ داڑھی منڈا بھی ہے، یہ بے باک ہے، سب کے سامنے یہ مطلب ہے کہ یہ گناہ کرتا ہے اور اس سے بالکل لجاتا نہیں ہے، اس کو بالکل احساس نہیں ہے کہ یہ میں کر کیا رہا ہوں. تو فاسق معلن اس کو کہا گیا، علل اعلان فسق کرنے والا. تو اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے، سانس بعد میں لینا چاہیے، پہلے توبہ کر لینی چاہیے. میں ایسا بے باک گناہ گار ہوں، داڑھی منڈا، آج تک مجھے پتہ نہیں تھا، میں توبہ کرتا ہوں، آج سے ایک مٹھی پوری داڑھی رکھوں گا انشاءاللہ. تو ابھی توبہ کرو بھائی. مطلب اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان موجود ہے، مجھے پست کرو، داڑھیوں کو معافی دو، یعنی بڑھنے دو، اور یہودیوں جیسی شکل مت بناؤ. تقریباً یہی حدیث پاک کا متن ہے، مضمون ہے یہ، کہ میرے آقا نے بالکل یہودیوں جیسی صورت بنانے کی ممانعت فرما دی.
اور ہمارے علماء داڑھی منڈانے کو حرام بولتے ہیں اور ایک مٹھی سے گھٹانے کو بھی حرام بولتے ہیں. تو کم از کم یعنی ایک مٹھی واجب ہے, اور ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو زیادہ بڑی بھی نہیں کہ حد تمسخر تک پہنچ جائے کہ لوگ دیکھیں یار اتنی لمبی داڑھی اس کی. تو ایک مٹھی سے جو بڑھ گئی اس کو کاٹنا سنت ہے, یہ سنت بھی ادا کیا کریں. بعض بزرگوں کی کہوں کیا کروں, اچھا لگانے کے لیے بولنا پڑتا ہے. کوئی آتے ہیں کہ وہ بہت ذرا لمبی ہوتی ہے, میں موقع ہوتا ہے تو عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ذرا مٹھی میں پکڑ کر زائد بال جو ہیں کاٹ دیں. تو یہاں سے بھی ایک مٹھی گالوں کی طرف سے بھی, اور یہ تھوڑی اس کو بولتے ہیں, یہ ہڈی ہے نا کھاڈی بھی بولتے ہیں ہماری زبان میں, اس کو گجراتی میں کھاڈی بولتے ہیں میرا خیال ہے. تو یہ یہاں سے اس کی وہ سرحد یہاں ہے, ہڈی جہاں ختم ہوئی نا یہاں تک یہ کھاڑی یا یہ تھوڑی ہے. تو اب یہ جہاں یہ آپ کا میرا انگوٹھا چبھ رہا ہے یا ذرا گھس رہا ہے, نرم گوشت ہے, تو یہاں تک یہ جو اس کے ہڈی کا جو سرا ہے نا یہاں تک داڑھی ہونی چاہیے. یہاں سے جو بال نکلے نا تو یہ سب یہ داڑھی میں شامل ہے نا, تو یہ اپنے یہاں سے پکڑنی, ناپنی یہاں سے اور یہاں سے. اب یہ اس کو کاٹ دیں. اسی طرح یہاں سے بھی, اور اگر جس کی نہیں بڑھی تو ٹھیک ہے وہ داڑھی والا ہی ہے, کاٹی نہیں اور بڑی بھی نہیں, بیچارے کی نکلی ہی نہیں ہے, پر نیت ہے کہ داڑھی رکھوں گا اور اس سے پہلے موت آ گئی تو انشاءاللہ اس کو نیت کا ثواب ضرور ملے گا. تو مدنی منع بھی نیت رکھیں کہ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے ہم, اور پوری ایک مٹھی مصطفیٰ کی پسند کی رکھیں گے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرینچ کٹ اور خشخشی اور یہ فیشن کٹ نہیں رکھنی اپنے کو, سنت کٹ رکھنی ہے, ٹھیک ہے نا, سنت بھری. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جنہوں نے اب تک منڈوائی وہ رکھ لینے سے بھی پچھلا گناہ معاف نہیں ہوگا, جو توبہ بھی کرنی ہوگی توبہ بھی کر لیجئے. منڈوائی یا گھٹائی اس سے توبہ کر لیں اور عہد کر لیں کہ اب داڑھی میری بڑھاتا ہوں, بعد میں رکھ لوں گا, شادی کے بعد رکھ لوں گا, تو یوں ہوگا تو رکھ لوں گا, نوکری مل جائے گی تو رکھ لوں گا. یہ سب بیکار شیطان کے پھسلاوے بہلاوے اور دھوکے ہیں. موت کب آئے گی کسی کو نہیں پتا. کئی کمارے روز مرتے ہیں, داڑھی والے کئی مطلب ہے کہ وہ سکون سے روزگار کما رہے ہیں, کئی داڑھی منڈے بیچارے بے روزگار پھرتے ہیں. یہ دونوں آپ دیکھتے ہی ہیں. وہ جو خودکشی کرنے والے میں بھی داڑھی منڈے ہی زیادہ ہوتے ہیں. داڑھی والا تو کبھی کوئی خودکشی کرتا ہو تو کرتا ہو, داڑھی منڈے خودکشی کرتے ہیں. نیز علماء میں تو کبھی ہم نے سنا نہیں کسی نے خودکشی کی ہو. پڑھے لکھے سمجھتے کہ ہم سمجھدار ہیں, یہ تو خودکشیوں کے آپ دیکھ لیں لسٹیں جو کرتے ہیں تو آپ کو سب یہ ان پڑھ ملے, یعنی کہ دنیاوی ایجوکیشن ہوگی ان کے پاس لیکن وہ عالم دین نہیں ہوں گے. ایسے لوگ خودکشی کرتے ہیں. اللہ ان سب کو بخشے جو مسلمان ہیں خودکشی کرنے والے, اور اللہ توفیق دے کہ کوئی مسلمان خودکشی نہ کرے. حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ, ٹھیک ہے نا. خودکشی کرنے سے جان نکلتی نہیں ہے, جان چھوٹتی نہیں, جان پھنستی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. اس کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ خودکشی اور اس کا علاج یا خودکشی کا علاج, یہ رسالہ ضرور پڑھ لیجئے. اللہ, اچھا عربی ہیں یہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا مرحبا یا مرحبا, اہلا و سہلا و مرحبا انشاءاللہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بابا چینل والوں کو پتا کیا ہو رہا ہے بابا؟ یہ قبضہ یہ ہمارے عربی اسلامی بھائی عمان سے تعلق رکھتے ہیں, اور تینوں یہ نیت کرتے ہیں کہ اب ایک مٹھی پوری داڑھی سجائیں گے تھوڑی کے نیچے سے. ماشاء اللہ 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 اللہ, مرحبا مرحبا, ماشاء اللہ. 2 میرے لیے باقی رہ گئے تھے. مرحبا مرحبا.
इमामा बांधेंगे तीनों? अच्छा, चलो इनको अगर इजाज़त दें तो मैं बांध दूँ। अरब की निस्बत तो हमारी बहुत मजबूत है ना आका से। ये बोए भी बंदा उनता अगर गुलाम यासीन फिर वहाँ जाकर नमाजों में और इस तरह जैसा जैसा मौका मिले बांधते रहे। माशाअल्लाह, 3 इमाम हैं। उनका दीवाना इमामा और जुल्फोरीश में, उनका दीवाना इमामा और जुल्फोरीश में, वाह देखो तो सही लगता है कितना शानदार। बाबा ये जब तक इमाम शरीफ आ रहे बड़ा दिलचस्प सवाल आया है, वो सवाल अगर हम देख लें। दिखाइए ये सवाल दिखाइए। प्यारे बाबा जान से ये सवाल है कि अक्सर ये देखा है कि आदमी जब नमाज पढ़ता है, जो नमाजी लोग हैं उनके माथे पे निशान होता है, तो अमूमन ये देखा है कि औरतों के यहाँ नहीं होता निशान। औरतों के भी होता है निशान। औरतों के चेहरे देखने नहीं चाहिए, लेकिन जो महारिम हैं अपने घर की, जो उनमें निशान देखने याद पड़ते हैं औरतों के भी। हमारे आपकी अम्मी के निशान है क्या नहीं? कभी गौर नहीं किया। याद पड़ता है औरतों के भी बनते हैं निशान, मसले बेचारियों को कम मालूम होते हैं ना। तो वो सल अगर मसला मालूम होगा ना तो पेशानी का जमना ये सजदे की हकीकत है। और पाँव की 10 उंगलियां मुड़कर किबला रू हो, ये सुन्नत है। इसमें फ़र्ज भी आ गया, वाजिब भी आ गया, सुन्नतें भी आ गई, ठीक है ना। 10 उंगलियां मुड़कर किबला रू हो जाए कि कम से कम दोनों पाँव में से एक पाँव की एक उंगली का पेट लगना तो ज़रूरी है, 3 का वाजिब है, और 10 का सुन्नत। और पेशानी इतनी जमे कि ज़मीन की सख्ती महसूस हो, और नाक की नोक नहीं बल्कि हड्डी। बाद लोग ये हड्डी समझते हैं, ये हड्डी मुराद नहीं है, ये हड्डी नाक की नोक लगाएंगे ना तो हड्डी लग जाएगी। तो यूं सजदा जो करेगा ना तो इंशाल्लाह उसको निशान पड़ जाएगा। जब 5 वक्त नमाजी होगा, बार बार करता रहेगा तो निशान हो जाएगा। तो ये जो इस्लामी बहन भी इसी तरह शरई मसले के एतबार से वो अगर सजदा करेगी तो उसके भी निशान पड़ जाएगा। जी अच्छा वो हाँ, उनके पाँव बाहर निकालने तो पेशानी जमाना नहीं है उनको। तो पेशानी जमाएगी तो निशान तो पड़ेगा ना। हाँ, 10 उंगलियां उनके लिए नहीं है, ये इस्लामी भाइयों की नहीं। जज़ाकुमुल्लाह। ये पेशानी बहरहाल उनको भी जमानी है, नाक की हड्डी भी लगानी है, तो पेशानी जमाएंगी तो वो निशान पड़ेगा ना। ज़ाहिर अब इस्लामी बहन अपने घर की जो महरम उसी का चेहरा तो आदमी देख सकता है गौर से, बाकी और किसी को देखना ही नहीं चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब इससे पहले कि इमाम शरीफ बांधे जाएं, हमारे ये अरब दुनिया के जो इस्लामी भाई आए हैं, ये एक ख्वाहिश जाहिर करते हैं, इनको बैत बरकत हासिल करनी है। तो जब इनकी बैत बरकत हो रही तो इंशाल्लाह हमारे इस्लामी भाई इनका अरबी तर्जमा भी कर देंगे। तो क्या ही बेहतर हो कि इस्लामी भाई जो दीगर हैं वो भी इस मौके से फ़ायदा उठाएं। तो अमीर सुन्नत तौबा भी करवाएंगे और इंशाअल्लाह कादरी सिलसिले में बैत भी करवाएंगे, और गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह का मुरीद